اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ سید اظہر حسین شاہ ہمدانی ہے۔ ہم قرآن کریم کا ترجمہ بمطابق فقہ امامیہ پڑھ رہے ہیں۔ ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ بمطابق فقہ پڑھا۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 چوتھی آیت کی کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی اور اس کا ترجمہ بمطابق فقہ امامیہ کرنے کی۔ تو آپ تمام مومنین و مومنات سے میری گزارش ہے، میرے چینل زبر سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس سلسلہ کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں وقت پر۔ جی مومنی، تو چلتے ہیں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس بابرکت کلام کریم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحمد کی آیت نمبر 4 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مومنین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہمیں 2 عقیدے عطا فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ پہلی چیز کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آئے نماز کے اندر تو اقرار کر، ایاک نعبد، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ برکت کے 2 حصے ہیں اور دوسرا حصہ وَإِيَّاكَ نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی مختصریوں میں کوشش کریں گے قرآن کریم اور خاص طور پر اس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کو سمجھنے کی۔ اس کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، خدایا ہم تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک عبادت اور ایک مدد۔ تو آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو پہلے والا حصہ ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی، اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ تو جب ہم نماز کے اندر تو اس کو سمجھنے کی، اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ تو جب ہم نماز کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بظاہر اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بظاہر فطرت انسانی کے اندر اللہ رب العزت نے عبادت کا عنصر رکھ دیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کو نہیں پہچانا
اور وہ گمراہ ہو گئے. بعض لوگ سورج کی عبادت کرنے لگے، بعض لوگ آگ کی پوجا کرنے لگے، بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سٹیچوز یعنی بتوں کی عبادت کرنے لگے. اور ہم جب مومن ہوئے، ایمان لائے، تو ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ عبادت صرف تیرے لیے ہی ہے. تو عبادت کا اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہونا یہ پھر انسانی میں شامل ہے. عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. ہاں، اس کا انداز مختلف ہے. عبادت چیز ہے اللہ کی، اس کے طریقے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، صبح کا ٹائم جو انتہائی نیند کا ہوتا ہے، ایسا ٹائم جس میں مریض کو بھی آرام آ جاتا ہے، اس ٹائم پہ کھڑا ہو جا، اٹھ جا، جا کے وضو کر، وضو کرنے کے بعد میری نماز پڑھ. نماز ہمیں قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں گھٹنوں پہ اور اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، پھر اپنی جسم کی سب سے بلند ترین جگہ یعنی پیشانی کو خاک پہ رکھتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی میری عبادت نہیں ہے، ایسے امور بھی ہیں، کچھ اور ایسے طریقے بھی ہیں جن سے میری عبادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ماہ رمضان آ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو رزق عطا کیا، تمہارے پاس رزق کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تمہیں کھانے پینے کے اندر ہے، لیکن خبردار صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانا. یہ کیا چیز ہے؟ عبادت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں پانی عطا کیا، تمہیں کولڈ ڈرنکس دیے، تمہیں مشروبات دیے، لیکن یاد رکھو صبح سے لے کر کوئی چیز نہیں پینا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اسی طرح سے عبادت کے مختلف انداز ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے بندے، جا محنت کر، محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے کمائی حاصل کر. جب تو حق حلال کی کمائی لے کے آئے گا تو اس میں سے 5واں حصہ نکال. آل رسول میں سے غریب سادات ہیں، جا ان کو دے کے آ. کمایا کس نے؟ آپ نے. کیا کیا؟ 5واں حصہ نکالا، غریب سادات کو دے دیا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت. پھر کہا کہ اے میرے بندے، تو نے بے شک بڑی محنت کی، مشکل سے تو نے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے 40واں حصہ نکال. وہ 40واں حصہ غریب جو لوگ ہیں، جو غیر سادات تنگ دست ہیں، ان کو دے. یعنی زکوٰۃ ادا. خمس دیا، زکوٰۃ ادا کی. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت. عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے. ایک مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب مان کر کسی کی بھی عبادت جائز نہیں. عبادت صرف وحدہ لا شریک کی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے بندے، لوگوں سے اچھی بات کر. یہ بھی عبادت ہے. پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی الکعبۃ عبادہ. وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لا چکے ہو، یاد رکھو اللہ کے گھر کعبہ کو، مولا علی علیہ السلام کی ولادت گاہ کو عقیدہ اور عقیدت سے دیکھو، یہ بھی اللہ کی. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ النظر الی القرآن، قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھو، یہ بھی اللہ کی عبادت. پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی علیہ السلام، یہ بھی اللہ کی عبادت. خیر اگر اس روایت کی تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت. مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت. حب و علی علیہ السلام کی محبت رکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادت. تو مومنین و مومنات، عبادت کے اور بہت سارے طریقے ہیں جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے اتنا ہی. میں نے کوشش کی جلدی آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی سے ہوتے ہیں، اور جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے،
ہم اپنا کوئی بھی فعل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، مجلس امام اسلام میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذکر امام حسین سننا، ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا اللہ کی عبادت۔ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں، کریم کربلا کے لیے ماتم کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، نوح خوانی کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، انداز بدل رہے ہیں، انداز مختلف۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ تو مومنین و مومنات، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا یہ میسج آپ تک پہنچانے کا کہ جیسے عبادت کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے مدد بھی صرف اور صرف طرف سے آتی ہے۔ تو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اللہ رب العزت ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عزاداران سید الشہداء اور ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور مومن سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔